بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میرے پاکستان کے لوگوں، جیسے کہ ہم آج کل ایک بہت بڑے کرائسس میں ہیں، ایک طرح سے دیٹ وی آر فیسنگ از اے مین ویمن وار. ہمارے ملک میں خواتین ایک امیج کریٹ کی جا رہی ہے کہ خواتین انسیف ہیں، اور یہ ایک گلوبل کیمپین بنتی جا رہی ہے. سو میں نے اس پہ اپنی نظریات تو پہلے ہی پیش کر دیے، بٹ ٹوڈے آئی ہیو ٹو ایکسپرٹس ود می، لائک جو میں نے اپنی زندگی میں جن کو اپنا مینٹور بھی پایا ہے اور ان سے بہت سیکھا ہے. سو فار دس آئی ہیو جسٹ گاٹ ود می مائی ایلڈر بردرز لائک ڈاکٹر زین اینڈ اسامہ بھائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. All right, thank you very much. جی can you hear me? Yes, we can hear you, man. We can hear you. Yes, Dr. Saab and Usama bhai, I have just got you here. Thank you so much first for just giving me your time. And secondly, all I want to speak with you is over these two specific issues. Number one, is it a fine war between men and women? ہم نے یہ جو خواتین اور مرد کی جو جنگ شروع ہو چکی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور جو ایک گلوبل کیمپین چل رہی ہے، اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم آج بات کریں اینڈ ایک پراپر ایک کانورسیشن کو ہم ایک ساتھ لے کے آئیں. تو میں شروع کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، آپ سے ایک سٹارٹ اپ لینا چاہتا ہوں، آپ کا ایک پوائنٹ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس پہ کیا نظریہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے حمزہ، دس از اے ویری سینسٹیو ٹاپک. بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ فیمیلز یا عورتیں جو ہیں ہماری وہ ایک امیج پیش کریں. تو ایسا نہیں ہے، صرف فیمیلز نہیں ہیں. فیمیلز اس کیس میں آئی پرسنلی بلیو کہ فیمیلز وکٹم ہیں دونوں اطراف میں. اگر آپ دیکھیں کہ وہ فیمیلز جن کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ بھی وکٹمز ہیں، اور وہ فیمیلز جو بیچاری گھر میں ہیں اور جن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، دے آر سیف اینڈ پروٹیکٹڈ، وہ بھی ایک طرح سے وکٹم ہیں کہ ان کو بھی اب ڈر لگتا ہے کہ اگر باہر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کل میرے ساتھ نہ ہو جائے. تو پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں فیمیلز کا یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیمیلز کوئی رول پلے نہیں کر پاتی یا نہیں کر سکتی. ڈیفینیٹلی دے کین، بٹ ایٹ دا مومنٹ دے آر ڈیفینیٹلی وکٹمس. اور جو دوسری چیز ہے جو آپ نے کہا کہ ایک وار سٹارٹ ہوگی، دس از اے ویری ڈینجرس تھنگ. یہ اس لیے کہ دیکھیے، ایک جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی اکائی گھر ہوتا ہے، اور ایک گھر اس کے ساتھ اس گھر کو بنانے کے لیے آپ کو ایک فیملی چاہیے. اور فیملی ہمارے ہاں، ہمارے کلچر میں، مذہب میں یا دنیا بھر میں، فیملی کا مطلب اے مین اینڈ اے وومن، ایک مرد اور ایک عورت دونوں مل کے ایک گھر بناتے ہیں. تو یہ ہماری اکائی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی اکائیاں جو گھر ہوتے ہیں یہ ملتے ہیں تو ایک گاؤں بنتا ہے، گاؤں ملتے ہیں تو قصبے، اور قصبے ملتے ہیں یا قصبے بڑے ہو جاتے ہیں تو شہر، اور یہ گاؤں، قصبہ، شہر، یہ سب کچھ مل کے ایک ملک بناتا ہے. تو دیکھیے کہ اگر ایک یونٹ جو ہے اے مین اینڈ اے وومن، ایک مرد اور ایک عورت، اگر وہ دونوں لاگر ہیڈز پہ ہوں گے، دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو مشکل ہو جائے گی سوسائٹی کے لیے. تو یہ جو آپ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں موضوع پہ، اٹس ویری سینسٹیو، اور اس کا ٹھیک ہونا انتہائی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح طریقے سے، فعال طریقے سے کام کر سکے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کہ اس کی کازز پہ بات کریں، اس کے سولوشنز پہ بات کریں، تاکہ پتہ چل سکے کہ مسئلہ ہے کہاں اور کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اسامہ بھائی، آپ اس کے آگے اس کو تھوڑا سیکنڈ آف کریں. جی وعلیکم السلام. ہاں، وہی میں کوشش کرنے لگا تھا. سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس ویڈیو میں آنے کا موقع دیا اور اپنے اس چینل پہ ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا. The thing that we are going to discuss today is about a very sensitive issue, as Dr. Saab already told us. جو میں پرسنلی سمجھتا ہوں نا، جس کا مرضی قصور ہے، قصور لڑکیوں کا ہے، قصور لڑکوں کا ہے، مردوں کا ہے یا عورتوں کا ہے، یہ تو مدعا ہے ہی نہیں ہے، نہ یہ مدعا ہونا چاہیے. مدعا کیا ہونا چاہیے کہ بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ بدنام تو پاکستان ہو رہا ہے نا. سزا کس کو مل رہی ہے؟ پاکستان کو مل رہی ہے. میرے خیال میں آج ہمیں اس چیز کو زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ سولوشن کیا ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سولوشن کیا ہونا چاہیے، ہم انہی پوائنٹس کو زیادہ ڈسکس کریں گے. تو میرے خیال میں بھی یہی چیز زیادہ ڈسکشن کے قابل ہے
کیونکہ اگر ہم اس چیز میں لڑتے رہیں گے کہ لڑکیوں کا قصور ہے یا لڑکوں کا قصور ہے تو it wouldn't give us any outcome or any solution. So we need to focus on کہ بھائی جس کا مرضی قصور ہے یار، جس کا مرضی قصور ہے، لیکن بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ ملک کی ہو رہی ہے. So we would not let that happen. زبردست آپ نے بات کی ہے کہ وی ہیو بین a lot discussing problems، اور یہ سب سے بڑا میرے خیال ہے ہمارے معاشرے کا ایک ایشو بنتا جا رہا ہے کہ وی آر سو فوکسڈ ان ڈسکسنگ ایشوز بیکاز اس میں ہمیں ہمارا ایک اسپائس مل جاتا ہے. شاید اسی وجہ سے ہم ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم سولوشنز کی طرف جائیں. میری طرف سے ایک سجیشن تھی جو میں نے ہمیشہ کہی ہے، وہ ہے نارملائزیشن کا پروسیس. نارملائزیشن کا پروسیس کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر میں جب ہم ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیل کو ایک ٹرافی کی طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے معاشرے میں. اتنی زیادہ ایک آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے آپس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اگر فیمیلز یا میلز، تو اگر کوئی میل کمرے میں آتا ہے تو وہ فیمیل کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے جس سے ایک ایکسائٹ کریٹ ہو جاتی ہے، ایک ٹیمپٹیشن کریٹ ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ ہے یہاں سے روٹس اس پرابلم کی. What do you think, Doc Saab, and then Usama bhai? Okay, it's a very valid point. Like recently, our Prime Minister talked about this temptation part too, although his message was taken out of context. But the thing is, جو آپ بات کر رہے ہیں یقیناً ایسا ہے کہ معاشرے میں آبجیکٹیفیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بات صرف گھر پہ نہیں ہے، اس میں زیادہ رول میرے خیال میں، I could be wrong, is of the media. کیونکہ اگر آپ آج گھر کی اکائی کو دیکھیں، چونکہ میں اس چیز کو بڑا کلوزلی آبزرو کرتا ہوں، تو ہمارے گھروں میں جو ہمارے پیرنٹس ہیں خاص طور پہ، they do not have enough time. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکیں. اس کی ایک وجہ مہنگائی بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ضروریات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہم بہت زیادہ چیزیں چاہتے ہیں. تو اب جتنے بھی سوشل میڈیا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو ٹیمپٹیشن کریٹ کی جا رہی ہے بچے کے لیے، women are being used as an object to attract. تو وہ کوشش کیا کی جاتی ہے، اگر آپ موویز کے اب بینرز دیکھیے تو ہر مووی میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ دے ہیو این آئٹم سانگ. اس میں جو کپڑے ہم فیمیلز کو پہنا رہے ہیں، کیا یہ کپڑے وہ ہیں جو ہم سوسائٹی میں نارملی پہنتے ہیں؟ نہیں. دا پرپز از ٹو اٹریکٹ دا میلز. اس کی وجہ یہ ہے کیوں ایسا لباس پہنایا جا رہا ہے ایکٹریسز کو کہ میلز اٹریکٹ ہوں. اب اس پہ میں ہرگز بات ان کپڑوں کی نہیں کر رہا جو ہم معاشرے میں روزانہ پہنتے ہیں، ویدر وہ ایسٹرن ہوں ویسٹرن ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بالکل ان کپڑوں کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے، آپ ایسٹرن کپڑے پہنتے ہیں، ویری گڈ. آپ ویسٹرن کپڑے پہنتے ہیں، ویری گڈ. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. کپڑوں کا ہرگز تعلق اس چیز سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس چیز سے ضرور ہے کہ دے آر دیئر ٹو کور دا باڈی. آپ اپنی باڈی کور کر رہے ہیں، ویری گڈ. باقی آپ نے ایسٹرن پہنا ہے، ویسٹرن پہنا ہے، دس از یور چوائس. لیکن جو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، دس از ناٹ نارمل. اس میں ہم نے آبجیکٹیفائی کر دیا ہے فیمیل کو کہ ہم نے میل اٹینشن کس طرح ساری کی ساری اس پیج پہ لے کے آنی ہے. آپ دیکھنا شروع کیجئے، یو ول سی دیٹ ٹو. جتنی آپ کو پاپ اپس آئیں گے کسی بھی ویب سائٹ پہ، آپ اچھی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس پہ جو پاپ اپ آئے گا، دیر از آلویز اے فیمیل. اور جی، تو وہ جو چیزیں آ رہی ہیں، دے آر دا ونس وچ آر کریٹنگ اے ٹیمپٹیشن ان دا سوسائٹی. اور جو ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ والدین ٹائم نہیں دے پا رہے بچے کو. تو جو پارٹ والدین کو پلے کرنا ہے، جس میں انہیں بتانا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، وہ پارٹ نہیں ہو رہا. اگر آپ کو حمزہ یاد ہو تو when we were kids تو ہمارے ہاں یہ تھا کہ بہت سارے چینلز ممنوع تھے گھر کے اندر. آپ صرف کچھ چینل ٹی وی پہ دیکھ سکتے تھے جو فیملی چینلز تھے اور ساری فیملی بیٹھ کے دیکھ سکتی تھی. کچھ چینلز جن پہ ایسا مواد ہوتا جو ہلکا سا بھی لگتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ فیملیز دیکھنے نہیں دیتی تھیں. تو اس کی وجہ سے جو ایک سوسائٹی گرو کی اس وقت، اٹ واز اے ویری نائس سوسائٹی. وہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، تو آپ کو اتنی عورتیں ابایا میں بھی نہیں ملتی تھیں. they were all wearing جو شلوار قمیض جو ہمارا ٹریڈیشنل ڈریس ہے وہ پہن کے باہر جا رہی تھیں. اور یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. اس لیے نہیں تھا کہ گھر سے اچھی گرومنگ ہو رہی تھی بچے کی، اسکول میں ٹیچر اچھی گرومنگ کر رہا تھا کہ صحیح اور غلط کیا ہے.
فیمیلز کی عزت کیا ہے. اب چونکہ فیملی کے پاس ٹائم نہیں ہے, بچہ سارا دن سوشل میڈیا پہ ہے اور میڈیا پہ ہے, اور وہاں پہ جو آپ جیسے آپ نے کہا حمزہ, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, تو ہم نے ویمن کو ایک ٹرافی بنا دیا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ کوئی رکشے پہ جاتی ہوئی عورت جو ہے اس دے آر ٹرائنگ ٹو گراسپ پر, ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں, اور اس طرح سے جسٹ لائک اے ٹرافی. تو یہ جو چیز ہم نے کر دی ہے کہ پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے, اسکول میں اس موضوع پہ بات نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ عام ہو گئی. یہ آپ نے بات کی. میں اسامہ بھائی کی طرف فارورڈ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. حیرانی کی بات ہے کہ 400 لوگ ایک ایوریج لکنگ خاتون, میں کوئی خاتون پہ اٹیک نہیں کر رہا, جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیل یو دا کانٹیکسٹ کے اندر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 400 لوگوں کو ایک خاتون نظر آتی ہے جو کہ ونریبل ہے, اور سارے اس کو پڑ جاتے ہیں, کوئی بچانے والا نہیں ہے اس میں سے, اور سارے اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. So this is the amount of temptation, excite and desperation we are having in our society. حمزہ, یہاں پہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ we're not talking just about 400 people. ہم 400 لوگوں کی بات نہیں کر رہے, ہم 400 ذہنی مریضوں کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو آپ کو یہ لوگ, پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ دیکھ لیجئے کہ جو ہوا اٹس ایکسٹریملی رانگ. پہلے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, اینڈ نو باڈی شوڈ. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کنٹینجنٹ کون سا ہے سوسائٹی کا. اب اگر یہ لوگ کسی ایک خاص طرح کی ایپ کے فالوورز ہیں جس پہ یہ چیز, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ اپنے آپ کو ایز اے ٹرافی پیش کر رہے ہیں یا فیمیل کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں بہت زیادہ, تو یہ 400 لوگ خاص طور پہ اس چیز کے فینس تھے. تو اب ان کی وجہ سے آنیسٹلی اسپیکنگ جو ہمارے معاشرے میں ایک اکثریت ہے, واضح اکثریت ہے, اٹس سو ویزیبل, ان لوگوں کی ہے جو اس چیز کو انتہائی برا سمجھتے ہیں جو ہوا. لیکن چونکہ وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے, ان کی اکثریت وہاں پہ نہیں تھی, اور وہ ایک مجمع تھا ہی ایک خاص ایپ کے فالوورز کا, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مینی پیپل جمپڈ ان. اور 400 کا نمبر جو ہے میرے خیال میں اٹس ایگزیجریشن. اچھا لگتا ہے, جیسے تھوڑے دن پہلے میں نے انہی محترمہ کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا 4000, تو یہ نمبرز جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیر واز لائک 400 اور 4000, جو بھی نمبر تھا وہ ان لوگوں کا تھا جو انتہائی غلط حرکت کر رہے تھے. سو سم ٹائمز وی نیڈ ٹو سی کہ یہ لوگ ہیں کون, کہاں سے آ رہے ہیں, اور اگر ہم اس چیز کو پن پوائنٹ کر لیں کہ یہ کون سا کنٹینجنٹ ہے سوسائٹی کا جو اتنا ڈیسپریٹ ہے, تو ہمیں آسانی ہو جائے گی اس کو ٹھیک کرنے میں. ہاں, اگر ہم جیسے آپ نے لائک حمزہ آپ نے شروع میں کہا کہ مین ویمن کی وار یا مرد عورت کی لڑائی بنانے کے بجائے یہ دیکھ لیں کہ کون سے مرد ہیں جو کر رہے ہیں اور کون سی فیمیلز ہیں بیچاری جو زیادہ سفر کر رہی ہیں, تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی ان میلز کو ٹھیک کرنے میں. جی حمزہ, بیک ٹو یو مین. صحیح بات. اسامہ بھائی, میں آپ سے جو کویشچن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایک پارٹ کو تو ڈاکٹر صاحب نے کور کیا, آئی وانٹ یو ٹو ڈسکس آن دا سیکنڈ پارٹ وچ آئی بلیو از جو ایک مینلی سرٹیفکیٹس بانٹے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اور میں تھوڑی سخت بات کر رہا ہوں, جو سیکشول پرفارمنس کے اوپر ایک ایکسائٹ کریٹ کی جاتی ہے انسان کی, کہ آپ جب تک اپنے آپ کو یہ پروف نہ کر دو لوگوں کو کہ آپ کتنا زبردست سیکشولی آپ کتنے زبردست ہو, تو آپ کو وہ کہتے ہیں آپ مرد نہیں ہو. یہ ایک ہمارے ملک میں ایک معاشرے میں ایک بن چکا ہے, کانسیپٹ سا بن چکا ہے. اور آئی بلیو دس از اندر ریزن کہ یہ الو کے کان جاتے ہیں مینار پاکستان پہ ٹیمپٹیشن ہٹانے کے لیے. یہاں پہ کوئی ڈسکوز نہیں ہے, کوئی نائٹ کلبز نہیں ہے جہاں پہ یہ اس کو کل کر سکیں. پھر یہ مینار پاکستان کو جا کے ڈسکو بنا دیتے ہیں, اور پھر وہاں پہ یہ بے حرمتی ہوتی ہے سب کچھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے مینلی سرٹیفیکیشن کا, یہ کتنا اس کے اندر رول پلے کرتا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے, اور میں اس کو سٹارٹ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی یہ ایک کمپلیکس ہے جو ہم میں ڈیولپ ہو گیا. بھائی یہ کمپلیکس سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انڈین میڈیا ہے یا جو ویسٹرن میڈیا ہے, ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. ٹیلی ویژن آتا ہے سب سے پہلے, اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو اس سے جو اسپیشلی جو لیڈیز ہیں وہ یہ اس سے کرتی ہیں کہ یار یہ ایکٹریس ہے, اس کو دیکھ کے ہم نے بھی اس کی طرح بننا ہے, ہم نے اس کی طرح میک اپ کرنا ہے, یا ہم نے اس کی طرح دکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اٹ کائنڈ آف ڈیولپس
کمپلیکس ان ہر کہ بھائی مجھے بھی سوسائٹی میں اس طرح لگنا ہے جیسے باقی کی لڑکیاں لگتی ہیں یا جو زیادہ اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ لگتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز کی بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے امیری اور غریبی. امیری اور غریبی نے جو ڈفرینس بنایا ہے نا, اب جو غریب آدمی ہے نا, اسپیشلی وہ غریب آدمی جو جاہل بھی ہے, غریب ہونے کے ساتھ جاہل بھی ہے, مطلب ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ کیا کرتا ہے جب وہ ایک امیر انسان کو دیکھتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار اس کے پاس آئی فون بھی ہے, اس کے پاس یہ بھی ہے, تو فار سم ہاؤ اور مطلب کہ کسی طرح سے یا کہہ لو کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اس کی طرح دکھنے کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے. وہ چلو آئی فون نہیں بھی لے پاتا لیکن کچھ کوشش کرتا ہے, بھائی ایئر پوڈز لے لیتا ہے, ایئر پوڈ لگا کے گھومیں گے تو لگے گا کہ بھائی ہم بھی آئی فون والے ہیں اور یہ چیزیں. یہ ساری چیزوں نے نا اٹریکشن کریٹ کی ہے. پہلے تو غلط طریقے سے ایک کمپلیکس ڈالا ہے عوام میں کہ یار پتہ نہیں جس کے پاس ہے وہ کیا چیز ہے. اب آتا ہوں اس پوائنٹ پہ, یہ بھی میرے خیال میں یہ بھی ایک طرح کا کمپلیکس ہے, کیونکہ عورت کو دکھایا ایسا گیا ہے ہمارے میڈیا میں کہ عورت پتہ نہیں کیا ایک چیز ہے. تو جب ہمارے یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ کیا چیز ہے, تو اٹ کائنڈ آف ڈیولپس اے فرسٹریشن, اٹ کائنڈ آف ڈیولپس اے کمپلیکس ان دیم کہ بھائی ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے, اور وہ پھر ایگزیجریشن کی حد تک اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں it is a kind of complex that has been developed in our society in the longer run. Truly that, truly perfectly said. بالکل آپ نے ٹھیک کی. زین بھائی اور اسامہ بھائی آپ دونوں نے بڑی زبردست بات کی. میں تھوڑا وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں آپ سے آخر میں مختصر جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں جو وکٹم شیمنگز ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, کہ جی خاتون اگر اس کو مولسٹ کیا گیا ہے, اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کیوں کرنی تھی. کیا پاکستان جو کہ کانسٹیٹیوشن جو کہ ایک آزاد شہری کا حق سب کو دیتا ہے, ٹرانسجینڈر, میل, فیمیل, بچے, بزرگ, سب, کیا یہ وکٹم شیمنگ جو ہو رہی ہے اس پہ آپ دونوں کی کیا کہہ رہا ہے؟ اوور ٹو یو بوتھ. اوکے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ وکٹم شیمنگ, ڈاکٹر صاحب آپ اگر اسٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ بہتر کر سکتے ہیں. جی ضرور, تھینک یو حمزہ. آئی ٹوٹلی ایگری, میں اس بات سے ٹوٹلی ایگری کروں گا کہ وکٹم شیمنگ جو ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ اصل مسئلے سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسی کو وکٹم بنا دیا جائے کہ اسی کا قصور ہے. دس از ٹوٹلی رانگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ پرابلمس کو اس طرح سے فیس نہیں کریں گے جو ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وکٹم بیچارہ جو پہلے ہی بیچارہ مسئلے میں ہے, پہلے ہی تکلیف میں ہے, اگر یہ کہیں گے کہ قصور ہی اس کا ہے, تو پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ وکٹم جو ہے وہ ایلینیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر وکٹم جو ہے وہ کسی یا مظلوم جو ہے وہ کسی ایک جینڈر سے ہوگا, خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے, تو وہ پورا گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایلینیٹڈ فیل کرتا ہے کہ کل کو اگر میرے ساتھ یہ ہو گیا تو سب لوگ مجھے بلیم کریں گے. تو جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے اسامہ نے آپ کو کہا کہ لائک آپ ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں, پیپل وانٹ ٹو کاپی, تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی برائی ہے. اگر کوئی خوبصورتی تو اللہ بھی پسند کرتا ہے, تو اگر کوئی شخص خوبصورت لگنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو دیٹس ویری گڈ, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. صرف برائی یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کے ساتھ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں. ٹو وائنڈ اپ میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور سب کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیے. آپ کے بچے ہیں, آپ کے بچے نہیں ہیں, یہ جو سارے بچے ارد گرد یا جتنے لوگ آپ کی سوسائٹی میں ہیں یہ آپ کے اپنے ہیں, آپ کے اپنے پاکستانی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیے, ان سے کمیونیکیٹ کیجئے, بتائیے کہ بیٹا یہ آپ کے پاس چیز جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ چیز آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. جب آپ نے باہر جانا ہے تو آپ فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اپنی فیملی کو جب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو بیٹا یہ حرکت جو ہے یہ غلط ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نے دیکھا اسامہ, حمزہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ مردوں کا لباس بدل نہیں رہا ہے, لیکن ہم نے عورتوں کا لباس جو ہے وہ اس قدر بدل دیا ہے سوسائٹی میں ڈر کی وجہ سے کہ وہ بیچاری مجبور ہے کہ 45-50 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی اوپر سے عبایا پہنے کالے رنگ کا, اور اگر اس کو گھر سے باہر جانا ہے تو اسکارف بھی اس طرح سے پہنے کہ اتنی شدید گرمی, حالانکہ وہ دوپٹہ بھی لے سکتی تھی. لیکن اس کی وجہ ہم لوگ ہیں میلز, تو ہمیں اس چیز کو اون کرنا ہے. تو ماں کو اور باپ کو, بڑے بھائی کو, سب کو, تایا کو, چچا کو,
मोहल्लेदार को, मौलवी साहब को, पॉलिटिशियन को, उस्ताद जो सिखा रहा है उसको काम, उसको सबको लड़कों के साथ बैठना है। आप बैठिए, उनको समझाइए कि बेटा ये हमारा इक़दार नहीं है। टेम्पटेशन जो है उसका एक इलाज ये है कि बच्चों की शादी जल्दी कर दें, लेकिन उनको समझाएं ज़रूर कि बेटा ये गलत और ये सही है। अगर ये करोगे हरकत, तो जिसके साथ आप ये हरकत कर रहे हैं वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ भी हो सकती है। तो वी हैव टू ओन अपने इन रिलेशंस को। इतने खूबसूरत रिलेशन है। देखिए, अब बहन से खूबसूरत कौन सा रिश्ता होता है, माँ से खूबसूरत कौन सा रिश्ता है, बीवी इतना पाकीज़ा रिश्ता है, आपकी सिस्टर, वाइफ, मदर, ये सब लोग, आपकी खाला, इतने खूबसूरत रिश्ते हैं। अगर हम इसको ऑन नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं कि ये सारे रिलेशंस हम सब के हैं, और लड़कों को समझाएंगे नहीं बिठा के, और थोड़ा सा मीडिया के ऊपर कदम नहीं लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी, मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन आज़ाद मीडिया और ख़तरनाक मीडिया जो 5th जनरेशन वॉर के तौर पे, प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसमें फ़र्क है, हमें करना पड़ेगा। और ये बात मेरे ख़्याल में फैमिली और स्कूल से शुरू होनी चाहिए। मैं एक बीच में एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने कहा है कि कॉपी करना, जैसे हम वेस्टर्न मीडिया को कॉपी करते हैं, या मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। कॉपी करें, जितना मर्ज़ी करें, कॉपी करने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि ये जो इस चीज़ की कमी आ रही है ना हमें, मतलब कि जो चीज़ हमें मिलती नहीं है, इंसानी फितरत है कि उस चीज़ की जो चीज़ इंसान को नहीं मिलती ना, उस चीज़ की तरफ इंसान ज़्यादा जाता है और उसको हासिल करने की ज़्यादा कोशिश करता है। तो वो उसको गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है। कॉपी से मुराद मेरा सिर्फ इतना था कि कॉपी करें, पर विद एन एजुकेशन, कि भाई उसको इतना कॉपी नहीं करना कि आप उसको चीड़ फाड़ ही दें, मतलब कि उस चीज़ का ही आप जो है ना दलिया कर दें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक रही विक्टिम शेमिंग की बात, ऑब्वियसली हम अगेंस्ट इट, और मैं उन 400 लोगों की तो किसी सूरत भी हम कर ही नहीं सकते ना कि उनका हम साथ दे दें, या इज़ समथिंग नॉट इन द डिस्कशन। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हमें देखना है ना कि सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन देखने के लिए हमें दोनों साइड्स देखनी पड़ेंगी। हमें देखना पड़ेगा कि लेडीज़ की क्या गलती है जिसकी वजह से माशरे में ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ रही है, और मर्दों की क्या गलती है। मर्दों की जहाँ तक मुझे गलती नज़र आती है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। एक तो लैक ऑफ एजुकेशन है, और एक जो हमें ये चीज़ मिलती नहीं है ना, जैसे आपने भी अपनी एक पिछली वीडियो में कहा कि जो चीज़ कि हमें ये चीज़ मिल नहीं रही, और हम इसकी तरफ ज़्यादा इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये चीज़ हमें मिलती नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि औरतों में बैठना चाहिए, बिल्कुल बच्चों को बिठाना चाहिए, ताकि बच्चे ये चीज़ सीखें कि भाई इट्स नॉट समथिंग कि भाई कोई हासिल करने वाली चीज़ है, ताकि उनको ये ना समझें कि ये कोई हासिल करने वाली चीज़ है, बल्कि ये समझें कि इट्स जस्ट लाइक अस, दे आर जस्ट लाइक अस। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू लुक अपॉन। So the conclusion, thank you डॉक्टर साहब, thank you उसामा भाई। Probably मैंने इतनी अच्छी interaction आज तक मेरी नहीं हुई, and I wish we have such interaction. So what we have learned is the main thing we are missing in our society is education. तालीम की कमी है। तालीम होगी, normalization आएगी, complexity खत्म होगी, और साथ ही साथ victim shaming खत्म होगी। victim shaming करने वालों के लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम ये है कि वो बड़ा जबरदस्त शायर ने कहा कि बे जंग हुसैन आया था, माँ बेटियों को साथ में क्यों लाया था। तो हजरत इमाम हुसैन पे भी विक्टिम शेमिंग हुई, और ये बड़ी अफसोसनाक थी, हालांकि वो विक्टिम थे, उनको साथ जुल्म हुआ। इसलिए उस कारवां का हिस्सा बनने के बजाय समझें कि हम मेल्स की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया। हाकिमियत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फोर्स लगाएं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है खवातीन को प्रोटेक्ट करने की, उनकी ऊपर शफकत दिखाने की, उनको फीड करने की। इसलिए एट द एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू उसामा भाई, और हम सब का यही पैगाम है कि वी वांट एन इक्वल पाकिस्तान फॉर मेन एंड वुमेन। पाकिस्तान जिंदाबाद।